آیاتن نشانیاں ہیں، بیشیناتن ظاہر، مقام ابراہیم مقام ابراہیم، بمن اور جو کوئی داخلہ ہو داخل ہو اس میں، کانا ہو جائے گا آمینہ امن میں، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس اوپر لوگوں کے، حج البیتی حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع جس کے اندر طاقت ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا راہ، ومن اور جو کوئی کافر کفر کرے، فإن اللہ پس تحقیق اللہ تعالی غنیشن بے پرواہ ہے، عن العالمین جہان والوں سے۔ اس آیت میں یہ پایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں، اور جس نشانی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا، جس پتھر پہ وہ پاؤں رکھ کے گھر بنا رہے تھے، اس پتھر پہ ان کے نشان بن گئے تھے، اور وہ پتھر بیت اللہ کے بالکل پاس رکھ کے فٹ کر دیا گیا، اور اس کے ارد گرد شیشہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیار تھا، اس فیملی کے ساتھ محبت تھی کہ ساری ان کی جو ادائیں تھی ان کو اللہ نے حج بنا دیا، اور جب انہوں نے جس پتھر پہ گھر رکھ کے تعمیر کیا گھر کو، اس پتھر کو بھی بیت اللہ کی زینت بنا دیا۔ اب یہ وہاں پہ فٹ ہے، بالکل عبادت اس کی کوئی نہیں ہے، جسٹ اس کی زیارت ہے جو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے بس۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھا کریں۔ جب اتنی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آسمان پہ قرآن مجید نازل کر دیا آسمان سے کہ اے میرے پیارے نبی مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھا کریں، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اس کے پاس 2 نفل پڑھا کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں کہ مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، پڑھنے ہم نے بیت اللہ کے پاس یا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی پڑھنا ہے، بس یہ کہ اس کے پاس پڑھنے ہیں۔ اب اس کے پاس سے مراد یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل اس کے ساتھ جڑ کے پڑھیں گے، آپ کو برآمدوں تک دور تک جہاں بھی جگہ ملتی ہے آپ وہاں پہ 2 نفل پڑھیں گے، آپ کی وہی نیت ہو جائے گی، بیت اللہ کے اندر اسی جگہ پہ پڑھیں گے۔ تو مقام ابراہیم جو ہے یہ نشانی ہے، اور یہ گھر جو ہے یہ امن والا ہے بیت اللہ، اس میں جو بھی آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی سالوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی تھی، لیکن جب وہ بیت اللہ میں داخل ہو جاتا وہ انسان تو وہ امن میں آ جاتا۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو بیت اللہ کے اندر چلا گیا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اسے بھی معاف کر دیا جائے گا، یعنی بیت اللہ جو ہے وہ امن والا گھر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پناہ دے دیتے ہیں، اور بہت ہی عظیم الشان گھر ہے۔ کسی بادشاہ کا یا وزیر کا گھر ہو تو اس کو بڑی اہمیت سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ اس بادشاہ کا گھر ہے جو کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کہ اللہ ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا داتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ، اے مکہ تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے زیادہ بہتر اور پیارا ہے، مجھے بھی تم سے بڑی محبت ہے، اگر میں زبردستی تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز بھی کہیں نہ جاتا۔ یعنی جب آپ نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، تب آپ نے جاتے ہوئے
بیت اللہ کو چوم رہے تھے، پکڑ رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ ہم لوگ اگر بیت اللہ کے اندر چند دن رہ لیں تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ روتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بچپن، جوانی سارا کا سارا وہیں پہ گزرا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بہت زیادہ پیار تھا اور آخری ٹائم آپ بہت رو بھی رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا حضور کیا ہر سال؟ آپ چپ رہے، اس سے 3 بار یہ سوال کیا اور آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض حج جو ہے وہ جلدی ادا کر لیا کرو، کیونکہ پتہ نہیں کل حالات کیسے آنے والے ہیں۔ یعنی جس کے پاس استطاعت ہے، پیسہ ہے، اس کو چاہیے کہ حج فوراً کر لے۔ اگر وہ پیسہ اور استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ وہ کافر ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ اس کی پرواہ پھر نہیں کرتے۔ کون شخص؟ جس کے پاس پیسہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، بچوں کی شادیاں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، پھر حج کریں گے۔ سارے کاموں کی طرح حج جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، پیسے والے انسان کے اوپر۔ حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان۔ یہ 5 باتیں جو ہے وہ ہماری اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ان میں سے 2 جو ہے جیسے حج اور زکوٰۃ یہ صاحب حیثیت پہ ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ حج کو ڈیلے کری جا رہے ہیں اور آپ کو موت آ جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں میں پرواہ نہیں کرتا۔ اکثر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی زیادہ پیسہ ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اگلے سال جاؤں گا، پھر بیمار ہو گیا، پھر سوال ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی کو بھیج دوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ سب سے پہلے فریضہ حج جو ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان حج پیسہ رکھتا ہے موجود، اس کو چاہیے کہ فوراً حج کے لیے نکلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طاقت رکھ کر بھی جو حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ساتھ میں انہوں نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں مختلف شہروں میں لوگوں کو بھیجوں، وہ جائیں اور دیکھیں کن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو پھر میں ان کو میں کہوں کہ حج کرے اور ان کے اوپر جزیہ لگا دوں۔ جزیہ جو ہے نا ان لوگوں پہ لگایا جاتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ملک میں آ کے رہتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس پہ جزیہ لگاؤں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی انہوں نے ایسے انسان کو مسلمانوں میں شامل نہیں کیا جو پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ اور پیسہ کتنا ہونا چاہیے اس کا ہمیں بخوبی علم ہے کہ جس میں ہمارا حج ہو رہا ہے، ہمیں اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں حج کے لیے جانا چاہیے۔ شاید کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔